18ویں پارے کا نام قد افلح المؤمنون ہے۔ یہ سپارہ 17 رکوعات پر مشتمل ہے۔ پہلے 6 رکوعات سورۃ المؤمنون میں، پھر 9 رکوعات سورۃ النور میں، اور پھر آخری 2 رکوعات سورۃ الفرقان میں آتے ہیں۔ 18واں پارہ سورۃ المؤمنون سے شروع ہوتا ہے۔ سورۃ المؤمنون 6 رکوعات 118 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورۃ المؤمنون کا نمبر 23واں ہے۔ اس کی ابتدائی آیات میں مومنین کی اعلیٰ صفات کا تذکرہ ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ المؤمنون رکھا گیا۔ اس کے علاوہ سورۃ المؤمنون میں عقائد، اعمال اور انبیاء کرام اور ان کی قوموں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے رکوع میں ابتدائی 11 آیات میں اللہ رب العزت نے مومنین کی عظیم صفات کا ذکر کیا۔ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ایسے مومن کامیابی کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع، خضوع اور للہیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، بے مقصد باتوں سے گریز کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ نہ قابل ملامت ہیں اور نہ ہی حد سے تجاوز کرتے ہیں، اور یہی مومنین اپنے عہد و پیمان کے محافظ اور امانت دار ہیں، 5 وقتہ نمازوں کے پابند ہیں، اور اولئک هم الوارثون، یہی نیک اور عظیم صفات کے حامل مومن جنت کے وارث ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے تخلیق انسانی کا زبردست ذکر کیا کہ کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا شخص اس عظیم گفتگو کو رد نہیں کر سکتا۔ تعصب، ہٹ درمی سے ہٹ کر اگر کوئی سوچے تو اللہ رب العزت کی قدرت اور حقانیت، اس کی ربوبیت، اس کی تخلیقات کا فوراً اعتراف کرتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے انسانیت کی بنیادی ابتدائی تخلیق کا ذکر کیا کہ اس کو مٹی سے بنایا، پھر اس کی تخلیق مٹی کے بعد نطفہ، پھر علقہ یعنی خون کا لوتھڑا، پھر مضغہ گوشت کی بوٹی، پھر ہڈیاں، فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، پھر ہڈیاں اور گوشت بننے کا مرحلہ، پھر شکم مادر سے کراماتی ظہور، انسان کا اس دنیا میں آنا۔ یہ سارے عمل پر انسان اگر نظر دوڑاتا ہے تو اس کی زبان سے بے ساختہ یہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ بڑی برکت والی ہے اللہ کی ذات جو سب سے بہترین بنانے والا ہے۔ 18ویں پارے کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نافرمانی پر قوم نوح کو تباہ و برباد کیا۔ پھر تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے نافرمان قوموں پر عذاب کا ذکر کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم، ان کو اپنی قدرت، اپنی نشانی بتایا اور انہیں بہترین ٹھکانہ عطا کیا۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔
پھر چوتھے رکوع میں اللہ رب العزت نے کسب حلال اختیار کرنے کا حکم دیا اور رسولوں کو بھی وہی حکم دیا جو مومنین کو حکم دیا، مومنین کو بھی وہی حکم دیا جو رسولوں کو حکم دیا۔ فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو طیب کھاؤ اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک جو تم عمل کرتے ہو میں جانتا ہوں۔ پانچویں رکوع میں اللہ رب العزت نے قدرت خداوندی کے شواہد ان کا ذکر کیا اور اپنی عظمت کا اظہار کیا۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کہ وہی ذات ہے اللہ کی جس نے آنکھ، کان اور دل عطا کر کے انسان کو اس زمین میں پیدا کیا، آباد کیا۔ زندگی اور موت اسی مالک کے قبضہ قدرت میں ہے، دن اور رات کو وہی لاتا ہے، مگر یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ کہتے ہیں کہ مر کر ہم زمین میں پیوست ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں زمین میں مل جائیں گی، پھر کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ فرماتا ہے ہم ان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ اگر ان سے پوچھیں ساتوں آسمان اور عرش عظیم کس کا ہے، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کون ہے جو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا رب ہے؟ تو یہ کہتے ہیں وہی اللہ ہے۔ تو انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی توحید کو مانے اور اسی کے بندے بن کر اس کی عبادت کریں۔ سورۃ المؤمنون کے آخری رکوع اور 18ویں پارے کے 6ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے روز قیامت کے مناظر ان کا ذکر کیا۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ تواضع اور انکساری کے ساتھ اللہ سے مانگو اور اللہ سے یہ مانگو اے اللہ ہمیں ظالموں کا ساتھی مت بنا، اور جب بھی کافروں کے ساتھ گفتگو ہو تو اخلاق، خوش گفتاری، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرو، اور جب بھی شیطانی وساوس کا سامنا پڑے تو اللہ کی پناہ مانگتے رہو۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ۔ قیامت کے دن یہ دنیا کے لوگ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں صرف ایک دن یا آدھا دن رہے، اللہ نے انسان کو بے مقصد اور بے کار پیدا نہیں کیا۔ اور جو لوگ بھی اللہ کے ساتھ معبودان باطل کو شریک کرتے ہیں قیامت کے دن ان کا سخت محاسبہ ہوگا۔ ایسے کافر بدبخت کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ آپ اللہ سے رحمت اور مغفرت طلب کرتے رہیں، وہ اللہ بہترین رحم کرنے والا ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ 7ویں رکوع سے سورۃ النور کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ النور 9 رکوعات 64 آیات پر مشتمل مدنی صورت ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 24واں ہے۔ سورۃ النور کو سورۃ النور کہنے کی 2 وجہ بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سورت کی آیت نمبر 35 میں نور کا لفظ ہے، اللہ نور السماوات والارض، اسی مناسبت سے اس سورت کو سورۃ النور کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس سورت میں فضائل، احکام، قواعد اور اجتماعی زندگی کی راہ کو منور اور روشن کرنے کے جو ہے نا وہ احکام بیان کیے گئے ہیں، تو اس لیے اس کو سورۃ النور کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں توحید، رسالت کے مضامین کے علاوہ ایسے احکام مذکور ہیں جو عفت اور عصمت سے تعلق رکھتے ہیں، عورتوں کی عزت، عفت، عصمت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے
یہ صورت عورتوں کو سکھانے کا خاص طور پر حکم دیا گیا ہے۔ شعب الایمان کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اپنی عورتوں کو سورۃ النور کی تعلیم دو۔ سورۃ النور کے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے زنا، تہمت اور لعان کے قوانین کو بیان فرمایا کہ جو غیر شادی شدہ ہیں اگر وہ زنا کا ارتکاب کریں تو ان کی سزا 100 کوڑے ہیں، اور صاحبان اقتدار اہل ایمان کو کہا گیا کہ تمہیں اس سزا کے نفاذ میں ان پر رحم نہیں کرنا چاہیے، اور تمہاری ایک جماعت کو اس سزا کے نفاذ کے وقت وہاں پہ موجود رہنا چاہیے تاکہ وہ بھی ڈرے اور کوئی بھی اس برے عمل کا مرتکب نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ پاک دامنہ عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور اس کے ثبوت میں 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو تم انہیں 80 جلدہ 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کو کبھی بھی قبول نہ کرو۔ لعان، تیسرا حکم لعان کا ہے۔ کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے اور اس کے ثبوت میں وہ 4 گواہ نہ پیش کر سکے اور اس کی بیوی اس تہمت کا انکار کرے تو اسلام نے فریقین کے درمیان لعان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ شوہر 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے بے شک وہ ضرور سچوں میں سے ہے، اور 5ویں بار والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور عورتوں سے حد زنا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یعنی لعان کر کے 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ اس کا خاوند یقیناً جھوٹوں میں سے ہے جو اس نے مجھ پر زنا کی تہمت لگائی ہے، اور 5ویں بار وہ کہے اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہو تو اس عورت پر اللہ کا غضب ہو۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین۔ یاد رکھیں لعان کرنے کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وہ عورت ساری زندگی اس شخص کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اس طرح ان میں جدائی کر دی جائے گی۔ اس کے بعد اگلا رکوع جو کہ 10 آیات پر مشتمل ہے، اس میں واقعہ افک ہے، حد قذف، بہتان تراشی کی سزا کا ذکر ہے، اور اس رکوع میں حضرت عائشہ الصدیقہ ام المؤمنین جو حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہ سلام اللہ علیہ پر جو منافقین نے تہمت لگائی تھی اس کی جانب اشارہ فرمایا، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کی پاک دامنی کو بیان کیا، اور جو تہمت لگانے والے ہیں اور ایسی چیزوں کا اس رکوع میں سد باب کیا کہ جو اس طرح کی حرکتیں، تہمتیں، الزام لگاتے ہیں، اس میں معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتی ہے، اور جن منافقین نے یہ تہمت لگائی تھی ان کا پردہ قرآن نے، اللہ نے فاش کیا، اور جو مسلمان منافقین کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس کے ان پر بھی اللہ رب العزت نے اس رکوع میں، اگلے رکوع میں عطا فرمایا ہے، اور ان کو تنبیہ کی ہے کہ آئندہ کے لیے منافقین کی چالوں میں ہرگز مت آئیں۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے وہ بات جائز نہیں ہے، سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلا دینا بغیر تحقیق کے، یہ مسلمانوں کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے، اور تہمت لگانے والے اگر 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اس چیز کو بھی واضح کیا کہ وہ لوگ جو دوسروں کے متعلق ایسا فیصلہ کرتے ہیں
اگر ان کے بارے میں ایسی بات کی جائے جس کی کوئی ثبوت کوئی دلیل نہ ہو تو کیا وہ اس بات کو تسلیم کر لیں گے؟ اگر وہ اپنے بارے میں ایسی باتیں تسلیم نہیں کرتے تو پھر دوسروں کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اس طرح معاشرے میں، اس طرح خاندانوں میں، علاقوں میں فحاشی عروج پر پڑتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پیدا ہو، ہم ان کو عذاب، دردناک عذاب دیں گے دنیا اور آخرت کی زندگی میں۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پاک دامنہ عورتوں پر بہتان لگانے والے، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اور پھر فرمایا پاکیزہ مرد ہے، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، خبیثہ عورتیں خبیث مردوں کے لیے، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے۔ یہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اور لہذا ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ جب حضور علیہ السلام جیسے پاکیزہ اور متقیوں کے امام، اماموں کے امام اور نیک لوگوں کے سردار کی بیوی ہیں تو ان کی پاک بازی، ان کی عفت، ان کی عصمت پر کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ 10ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے نکاح کی حفاظت اور پردے کے احکام نازل کیے۔ فرمایا کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہوں تو پہلے اجازت لو، جب تک اجازت نہ ملے تو کسی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ پھر فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ مومن اپنی نظروں کو نیچا رکھیں اور اپنی فرجوں کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زینت کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اگر بیوہ عورتیں اور غلام اور لونڈیوں کے تم نکاح کر دے تو اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا اور ان کو اپنے فضل سے اور دے گا۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنے نور کی مثال دے کر سمجھایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایک تاکچے کی سی ہے جس میں چراغ رکھا ہے، چراغ شیشے میں ہے، شیشہ ایسا شفاف ہے جیسے چمکتا ہوا ستارہ، اور چراغ میں زینت کا ایسا شفاف، چراغ میں زیتون کا ایسا شفاف تیل ہے کہ گویا آگ کو چھوئے بغیر ہی وہ روشن ہو جائے گا۔ نور علی نور، نور کے اوپر نور ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان مومنوں کی تعریف کی جو اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ مومن ایسے ہیں کہ جو اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور کافروں کے اعمال برباد ہیں۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے مختلف رنگوں کا ذکر کیا۔ فرمایا الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات، آسمان اور زمین کی ہر شے اور پرندے صف بستہ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں، اور ہر جاندار کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، ان میں سے کوئی ایسا ہے جو پیٹ کے بل رینگتا ہے، کوئی ایسا ہے جو 2 ٹانگوں پر چلتا ہے، کوئی ایسا ہے جو 4 ٹانگوں پر چلتا ہے۔
یہ سب اللہ کی قدرت کی واضح نشانیاں ہیں، مگر جسے وہ چاہے ہدایت اسی کو ملتی ہے۔ 13ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی بڑی نشانی بیان کی، فرمایا کہ انہیں جب بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ملتا ہے سمعنا و اطعنا، اپنے سر کو تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ خلافت ارضی کا وعدہ مومنوں سے ہے، ان الارض یرثها عبادی الصالحین وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ ان کو زمین کی خلافت عطا فرمائے گا اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ 14ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے پردے کے مزید احکام اور تفصیلات بیان فرمائیں، فرمایا ایمان والو 3 وقتوں میں تمہارے گھروں میں غلام اور چھوٹے بچے بھی بغیر اجازت کے نہ داخل ہوں۔ ایک من قبل صلاۃ الفجر، صلاۃ فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور نماز ظہر دوپہر کے وقت جب قیلولہ کرتے ہیں اس وقت بھی، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی، ثلاث عورات لکم، یہ 3 پردے ہیں، جب بھی کوئی داخل ہو تو اجازت لے کر۔ اور 18ویں پارے کے 15ویں رکوع اور سورۃ النور کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے بارگاہ نبوی کا ادب سکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو نور الہی کی دعوت دے رہے ہیں، اگر وہ مسلمانوں کے کسی اجتماعی کام میں مشغول ہوں تو بلا اجازت وہاں سے دوسروں کا نکل جانا، کھسک جانا، یہ انتہائی افسوس ناک عمل ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی جائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کر جائیں، اور جب بھی آپ کو پکاریں تو نرمی اور لطافت سے پکاریں اور کہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے اس بات سے ڈریں کہ کہیں وہ کسی آزمائش کا شکار نہ ہو جائیں یا ان پر عذاب علیم نہ آ جائیں۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح کہ تم اپنے ایک دوسرے کو بلاتے ہو ایسے میرے حبیب کو مت بلاؤ پیار اور محبت سے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ پھر سورۃ الفرقان ہے۔ سورۃ الفرقان 6 رکوعات 77 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 25واں ہے۔ اس کی پہلی آیت میں فرقان ہے، اسی پہلی آیت سے اس کا نام ماخوذ ہے، اور اس میں توحید الہی، قرآن کریم، رسالت پر شک کرنے والوں کے شکوک کا ازالہ ہے، اور آخر میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کی صفات کو بھی ذکر کیا ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ برکت والی ہے وہ ذات، اللہ کی ذات، جس نے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب قرآن علی عبدہ، اپنے بندے پر نازل فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت نے آخری رکوع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ ہے میرے رسول، اللہ بہت برکت والا ہے، اگر وہ چاہے تو ان کفار و مشرکین سے بہتر باغات اور محلات آپ کو دے سکتا ہے جس کا آپ کو تانا دے رہے، ان سے بہتر دے سکتا ہے، لیکن کافر ان باتوں کو نہیں سمجھتے، آپ ان کی باتوں پر دل آزردہ نہ ہوں۔ پھر آخر میں فرمایا کہ جن کافروں نے کہا کہ انبیاء کا کھانا پینا، کام کاج کرنا اور یہ ساری چیزیں نبوت کے خلاف ہے،
تو ان کو اللہ نے جواب دیا جتنے پیغمبر گزرے سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں اپنا کام کاج کرتے تھے، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے تاکہ تم ثابت قدم رہتے ہو یا نہیں۔ وما ارسلنا قبلك من المرسلین الا انهم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون وکان ربک بصیرا۔